السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، آج ہم اور آپ ہندوستان میں اپنی دینی شعائر کے ساتھ، دین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، ہماری خانقاہیں زندہ ہے، ہمارے مکاتب، مدارس اور تبلیغی مراکز جاری و ساری ہے، اور ہم اور آپ ایک دینی ساز کے ساتھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا فضل اور مہربانی ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کی قربانیاں ہیں، کن لوگوں نے مجاہدہ اور قربانیاں پیش کی ہے؟ تب جا کے ہم اطمینان اور راحت کے ساتھ اسلام اور شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان میں ایک عظیم کارنامہ انجام دے رہا ہے، اور جس کے امیر شریعت حضرت مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو پہلے دامد برکاتہم تھے، اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ آپ کی قربانیاں ہیں اور آپ کے رفقا اور ہمدردوں کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے حکومت ہند سے لوہا لیا اور حکومت ہند کو اس بات پر مجبور کیا کہ مسلمان ہندوستان میں اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی اذان کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے مکاتب کے ساتھ، اپنی خانقاہوں کے ساتھ اطمینان اور راحت کے ساتھ یہ کام انجام دیں گے، اس لیے کہ اس ملک میں ہماری قربانیاں موجود ہے جنگ آزادی کے موقع سے، اور جنگ آزادی سے پہلے اس ہندوستان کو ہم نے سونے کی چڑیا بنایا تھا۔ تو یہی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے حکومت سے لوہا لیا، اور ہندوستان میں یہ فضا جو اطمینان اور راحت کے ساتھ ہم شریعت پر، دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور امت کا ہر فرد اس بات کو سمجھے کہ آج ہم جو اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا اس ملک میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سب انہی کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ آج حضرت اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عالمی شخصیت تھے، آپ کے کارنامے عالمی تھے، آپ نے ملک کے کئی علاقوں میں کام کیا ہے اور دین اور ایمان کو زندہ کیا ہے، شریعت کی لہر کو دوڑایا ہے۔ اس لیے حضرت کے لگائے ہوئے چراغ کو ہمیں روشن کرنا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوں گی کہ ہم سمجھیں گے کہ ہاں، یہ ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا درخت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا سرچشمہ ہے، جس سے امت فیض پاویں گی، امت کو فائدہ ہوگا، اور امت کی نئی نسلیں رہنمائی پائیں گی۔ اس لیے وقت چونکہ کم ہے، میں اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت کے لگائے ہوئے چراغ کو، جامعہ رحمانیہ مونگیر کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے۔ ہر سال آپ تعاون کرتے ہیں، مفتی اعجاز صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ہر سال آیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ہم حالات دیکھ رہے 2-1 سال سے جو ہے ان کا آنا نہیں ہوا اور آپ کا تعاون وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس وقت وہ تشریف لائے ہیں، اور میں بڑے پرزور الفاظ میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں اور اس بات کی آپ سے گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ طور پر کہ آپ حضرت کے اس لگائے ہوئے شجر کا، اس لگائے ہوئے سرچشمے کا، اور اس لگائے ہوئے پودے کا جو اب شجر بن چکا ہے اور جس کے فیض سے امت فیضیاب ہو رہی ہے، اس کا آپ بھرپور تعاون کریں۔ ہر فرد سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ، بلکہ بڑھ چڑھ کر اور بھرپور اس کا تعاون کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ جو ہمارے تمام بھائی جو پونا کے علاقے میں کام کر رہے ہیں اور
جو دینی سرگرمیاں کر رہے ہیں اور دینی کارنامے انجام دے رہے ہیں، یہ حضرت کی ہی رہنمائی کا اثر ہے۔ حضرت کی بڑی توجہ ہم پر تھی، ہمارے خاندان پر تھی، بلکہ حضرت کے والد صاحب سے منت اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے ہمارا تعلق رہا ہے، اور حضرت کو جو ہے پونا میں لانے میں ہمارے والد محترم جو ہے پیش رہے ہیں اور اس میں شریک رہے ہیں، شانہ بشانہ رہ کر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا تعارف پونا کے علاقے میں کرایا ہے۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے بھرپور تعاون کریں اور حضرت کے لگائے ہوئے اس شجر کو جو ہے پانی دے اور تعاون کرے۔ یہ آپ ہی کے تعاون سے ہوگا، آپ ہی کی مدد سے ہوگا کہ یہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ آج پورے ہندوستان کے علاقے میں وہاں کے فیضیاب تعلیم اور تعلم کا کام کر رہے ہیں، امت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم جو یہاں موجود ہے، یہ حضرت ہی کی رہنمائی ہے اور فیض رحمانی ہی ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے جو ہے بارہا موقع پر آپ کی رہنمائی اور سرپرستی کرتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مدرسے کا آپ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔